بہت بہت شکریہ عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کرتے ہیں سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آج وزیر قانون نے کم سے کم 2 سال سزا فار مس پلیسنگ دا سائفر، گما دینے کے عوض، اور دوسرا 14 سال اگر جو شہادت موجود ہو، جو کہ مبینہ طور پر آ گئی ہے آن ریکارڈ ان کے پرنسپل سیکرٹری کی کہ ذاتی مقاصد میں یوز کیا آپ نے چیزوں کو، 14 سال بتا رہے ہیں. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 پاکستان کا انسداد جاسوسی ایکٹ ہے اعتزاز صاحب. اسے پاکستان میں سرکاری رازوں سے متعلق قوانین کو مستحکم کرنے، ترمیم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قبضے میں کوئی بھی انفارمیشن، موجود معلومات کو کسی غیر ملکی طاقت کے فائدے کے لیے یا پھر ریاست کی سلامتی کے لیے نقصان دہ کسی اور طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس جرم کے لیے مقدمہ چلانے پر اسے 14 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لا علمی میں یا کانشیسلی قطع نظر اس سے یہ 14 سال کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے سابق وزیر اعظم کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ سائفر کا ویسے تو معاملہ بہت سیریس ہے، کیونکہ اٹ ہیز دی پوٹینشیل آف پٹنگ اس اگینسٹ پروبیبلی دا موسٹ امپورٹنٹ ورلڈ پاور فار اس، یعنی امریکہ. اب وہی ایک سپر پاور ہے یا دوسری چین ہے، پر اس وقت تو یونیپولر ورلڈ ہوا ہے. ان کے ساتھ ہمیں ایک تصادم کی فضا میں لے جانے کا اس میں امکان تھا کہ ایک امریکی سفارتکار کو کوٹ کیا گیا اور جو سائفر بھیجنے والے ہیں وہ خود ہی کوٹ کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی. اب یہ چیز تو بالکل بجا ہے کہ اٹس اے ویری سیریس میٹر اینڈ اٹ واز اے سیریس میٹر. پر اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی اعظم نذیر طارر صاحب کو بھی، کہ ایک تو یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سائفر پہ وہ جو سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی تھی، ٹاپ سیکیورٹی کمیٹی ایک بنی تھی پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں، اس میں یہ سابق وزیر اعظم نے اس کو پریزائڈ کیا تھا اور انہوں نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا تھا بلکہ ایک ڈی مارش بھی جاری کیا تھا ٹو دی امریکن ایمبسی اینڈ ایکچولی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ. تو وہ انہوں نے سب نے یہ تسلیم کیا تھا اپیرنٹلی، اور اس میں سارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور وزیر دفاع وغیرہ سب تھے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ ہوئی اسی ہائیسٹ لیول سیکورٹی کمیٹی کی، تو اس میں بھی وہی لوگ تھے اور انہوں نے انڈورس کی اپنے پہلی میٹنگ کے منٹ. لیکن the difference was that this meeting was presided over by میاں شہباز شریف, the present Prime Minister. So across Prime Minister and across government, وہ سیکورٹی کمیٹی کی جو تھی میٹنگ، اس میں اس سائفر کو انڈورس کیا گیا. اب اس سائفر کی اوریجنل کاپی ملے نہ ملے، وہ ایک سیف روم ہوتا ہے یا سیف فائل ہوتی ہے یا سیف لاکر ہوتا ہے فارن آفس کا، جس میں ہر سائفر ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے ریکور کیا جا سکتا ہے. تو اٹ از دیر، اٹ از اے سیریس بزنس، اٹ سیریس میٹر. بٹ یہ تو آپ نے دیکھا نا 2-3 چیزیں کہ ڈی مارچ بھی بھیجا گیا باقاعدہ امریکہ کو، اور اسی بیس پہ سائفر کے کہ آپ کے بندے نے یہ کیوں بات کی ہے. اور ہمارا بندہ جو تھا وہ فارن سیکرٹری بھی ہوا بعد میں، اسد مجید صاحب، اس نے بھیجا یہ. اب وہ یہ تو سب نے مان لیا کہ یہ فیکٹ ہے اور اس نے بھیجا ہے، پر اب اس پہ کس ایک کو ان میں سے آپ الزام دیں گے، اور کہ جی سائفر کے ساتھ اس کے ساتھ تو بہت اور نام آ جائیں گے جو کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا کھلواڑ اپنے ہی لوگوں پہ اور سیکورٹی ایجنسیز پہ بھی جو کہ انٹرنیشنل سٹوری بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اعظم نذیر طارر صاحب کو ان حقائق کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے کیا آنے بانے کیوں اور کدھر جہاں ملیں گے. تو وہ گریز کرنا ہی بہتر ہے. پر بہرحال یہ تو گورنمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے. معاملہ سیریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سیکورٹی آف دی اسٹیٹ سے متعلق ہے، ریلیشن ود اے فرینڈلی کنٹری سے متعلق ہے.
اور پاورفل فرینڈلی کمپنی سے متعلق ہے. اور پر جو اعظم خان صاحب کا آج آیا ویسے ایک معاملہ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو مجھے میڈیا سے ملی ہے میں وہ تو پتہ نہیں آپ کو کوئی زیادہ اس پہ ٹھوس ملی ہو, مجھے تو وہ ملی ہے جس میں ایک بیان دیا گیا ہے, بیان دے رہا ہے کوئی بھی, وہی اس کا اوپر نیچے کچھ نہیں ہے کہ اعظم خان نے یہ کہا, اعظم خان نے یہ کہا, اعظم خان نے یہ کہا. اب یہ تو ایک ہیئر سے سچویشن ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کسی میجسٹریٹ کے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں ہے, کوئی 164 کی فارمل کارروائی کا درج نہیں ہے کہ اس سے ایک ایزی انوائرمنٹ, کمفرٹیبل انوائرمنٹ دی گئی ملزم کو, اور ملزم اور پھر کسی فریق کے وکیل کو مخالف فریق کے وکالت اس کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی گئی کہ نہیں دی گئی. اور یہ چیزیں تو اس میں نہیں ہیں. یہ تو ایک ہیئر سے ہے کہ سنی سنائی, ہیئر سے مین سنی سنائی باتیں, سنی سنائی باتوں پہ عدالت جا ہی نہیں سکتی, وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں, وہ ریکارڈ پہ آ ہی نہیں سکتی. تو اگر تو یہ ہے تو وہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکتا. اور اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سائفر تھا تو وہ تو سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگ میں اور ڈیمارش جو گورنمنٹ نے بھیجا ٹو دی فارن آفس کے ذریعے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ, تو وہ کافی ہے کہ جی دیر واز اے سائفر لائک دس, اور اس کی مقصد کیا تھا, اس کا ضرورت کیا تھی, اور اگر وہ درست نہیں تھا اس میں جو لکھا گیا تھا کہ وہ ڈونلڈ بلو نے کچھ کہا یا کچھ, تو اگر وہ نہیں تھا درست تو وہ اسد مجید صاحب جو اس وقت فارن سیکرٹری تھے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ ذمہ داری تو ان کی آئے گی. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب دیکھ لیں, یہ مشاور جو ہیں ان کو ذرا ان کا معاملوں میں پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ بعد میں پھر عدالت اس کو اگر وہ باہر پھینک دیتی ہے کہ جی یہ اکیوز جو ہے یہ آپ نے سارے نہیں ان میں ڈالے. فار انسٹنس میں نہیں اس وقت کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس پہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں بالکل, لیکن کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں, پر اگر اسد مجید صاحب کو نہ ڈالا گیا ملزمان میں فار انسٹنس تو یہ ڈسکریمنیشن ہوگی, وہ شاید پروسیکیوشن ہی سیٹسفائڈ ہو جائے. اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو سیکیورٹی کمیٹی میں ہوں ان کو لایا جائے. تو یہ پہلے دیکھ لینی چاہیے بجائے یہ کہ آپ ایک دم یو رش ٹو دا میڈیا اینڈ رش ٹو دا پریس. یہ سب چیزیں سوچ لیں, اگر سوچ لیں اور سوچنے کے باوجود بھی یہ پروسیکیوشن کی سفارش کر رہے ہیں اور تجویز دے رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, تو میں اس پہ حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں.